اچھا، تو پیسہ ہم سب اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اسے کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، بچاتے ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا ہے کہ پیسوں سے جڑے ہمارے فیصلے صرف حساب کتاب اور منافع نقصان کا کھیل نہیں ہوتے؟ بالکل. ان کے پیچھے تو گہری نفسیات ہوتی ہے. جی ہاں، ہمارے جذبات، ہمارے ڈر، ہماری امیدیں، سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ آج ہم اسی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اتریں گے، مارڈن ہاؤسلز کے کام، خاص طور پر ان کی کتاب دی سائیکالوجی آف منی اور رویہ جاتی مالیات یعنی بیہیویئرل فائنانس کی روشنی میں۔ جی، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم پیسے کے بارے میں اصل میں سوچتے کیسے ہیں. اور کیوں اکثر ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو شاید کاغذ پر بہترین نہ ہوں۔ ہمارے پاس آج مختلف ذرائع بھی ہیں، کتاب کے خلاصے ہیں، کچھ آن لائن ڈسکشنز، ممبئی کے سرمایہ کاروں پر ایک تحقیق ہے بڑی دلچسپ۔ اور خود موگن ہاؤسل کا ایک انٹرویو بھی شامل ہے نا؟ جی بالکل۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مالی فیصلوں کے پیچھے چھپے وہ نفسیاتی عوامل اور تعصبات، بائسز جنہیں کہتے ہیں، ان کو سمجھیں۔ اور دیکھیں کہ وہ کون سے اہم سبق ہیں جن سے ہم نہ صرف اپنی مالی حالت بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ شاید زندگی میں زیادہ سکون اور خوشی بھی پا سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ کھوج۔ بات شروع کرتے ہیں مارگن ہاؤزل کے اس بنیادی خیال سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مالی کامیابی کا تعلق آپ کی ذہانت سے اتنا نہیں جتنا آپ کے رویے سے ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے. ہم انسان کوئی روبوٹ یا اسپریڈ شیٹ تو ہے نہیں کہ ہر فیصلہ صرف منطق سے کریں۔ ہمارے اندر جذبات ہیں، ہم لالچ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں ہمارے مالی فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں. یہی پر رویہ جاتی مالیات یعنی بیہیویئرل فائنانس سامنے آتی ہے. اچھا۔ پرانی معاشیات تو مانتی تھیں کہ انسان ہمیشہ عقلی فیصلے کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. تو رویہ جاتی مالیات کیا کہتی ہے؟ وہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے تعصبات، ہمارے جذبات، یہاں تک کہ معلومات کو سمجھنے کی ہماری محدود صلاحیت، یہ سب ہمارے فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں. یعنی لوگ پاگل نہیں ہوتے جب وہ عجیب فیصلے کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. حاصل یہی کہتے ہیں. ان کے فیصلے اکثر ان کے ذاتی تجربات، ان کی زندگی کی کہانی کے لحاظ سے بالکل معنی خیز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر؟ جیسے کسی نے غربت دیکھی ہو تو اس کا پیسے کو دیکھنے کا نظریہ اس شخص سے بہت مختلف ہوگا جس نے ہمیشہ امیری دیکھی ہو. بالکل۔ اور ہاؤزل قسمت اور خطرے یعنی لک اینڈ رسک کی بھی بات کرتے ہیں۔ بل گیٹس کی مثال دیتے ہیں۔ جی، کہ وہ ذہین اور محنتی تھے، لیکن قسمت بھی تھی کہ انہیں بچپن میں کمپیوٹر مل گیا جب وہ نایاب تھا. اور دوسری طرف ان کا دوست کینٹ ایونز جو شاید اتنا ہی باصلاحیت تھا، وہ ایک حادثے میں مر گیا۔ جی، یہ قسمت اور خطرے کی طاقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ صرف ذہانت اور محنت کی کہانی نہیں ہے۔ صحیح کہا. اور یہ ہمیں تھیوری اور عملی تجربے کے فرق کی طرف لاتا ہے. کتاب میں پڑھنا کہ مارکیٹ 20% گر سکتی ہے ایک بات ہے، اور اپنی جمع پونجی کو گرتا دیکھنا بالکل دوسری بات۔ بالکل. اس وقت جو خوف محسوس ہوتا ہے وہ کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی. اس کے لیے صرف علم کافی نہیں، ایک خاص ذہنی رویہ چاہیے. تو پھر حل کیا ہے اگر ہم مکمل عقلی نہیں ہو سکتے؟ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ خالص عقلی ہونے کے بجائے معقول یعنی ریزنیبل ہونا زیادہ بہتر ہے، زیادہ عملی ہے. معقول یعنی ایسے فیصلے کرنا جو شاید تھیوری میں بہترین نہ ہوں لیکن آپ کی ذہنی اور جذباتی حقیقت سے ہم آہنگ ہوں. اچھا، جیسے کوئی سرمایہ کاری بہت منافع دے لیکن اس کے اتار چڑھاؤ سے آپ کی نیند خراب ہو جائے تو وہ شاید آپ کے لیے معقول نہیں. بہتر ہے کہ تھوڑا کم منافع والی لیکن پرسکون سرمایہ کاری چن لے۔ جی، اپنی انسانی کمزوریوں کو تسلیم کرنا اور ان کے مطابق فیصلے کرنا طویل مدتی کامیابی کے لیے زیادہ پائیدار حکمت عملی ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اب ذرا ان مخصوص تعصبات یا بائسز کی بات کرتے ہیں۔ ممبئی والی تحقیق میں بھی ان کا ذکر ہے۔ سب سے عام شاید اوور کانفیڈنس ہے۔ ہاں، یہ بہت عام ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں یا جنہیں تھوڑا تجربہ ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مارکیٹ کو دوسروں سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور یہ مہنگا پڑ سکتا ہے؟ اکثر پڑتا ہے. اس کی وجہ سے لوگ زیادہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، اخراجات بڑھتے ہیں، خطرات کو کم سمجھتے ہیں، ڈائیورسفیکیشن پر دھیان نہیں دیتے. تحقیق بھی یہی کہتی ہے۔ جی، باربر اور اوڈین کی تحقیق ہے کہ زیادہ ٹریڈ کرنے والوں کا منافع کم ہوتا ہے،
ممبئی اسٹڈی میں بھی نوجوان سرمایہ کاروں میں یہ رجحان زیادہ تھا۔ ایک اور چیز ہے نقصان سے گریز یا لاس اورژن، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور نفسیاتی جھکاؤ ہے۔ کہانی مین اوٹورسکی نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ سادہ لفظوں میں ہمیں 100 روپے کھونے کا دکھ 100 روپے کمانے کی خوشی سے کہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، کتنا زیادہ؟ شاید 2 گنا زیادہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نقصان والے اثاثے بیچنے میں ہچکچاتے ہیں، امید لگائے رہتے ہیں کہ قیمت واپس اوپر آئے گی تاکہ نقصان تسلیم نہ کرنا پڑے۔ اور منافع والی چیزیں جلدی بیچ دیتے ہوں گے؟ بالکل، تاکہ وہ منافع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یہ رویہ طویل مدتی میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اوہ، تو یہ کاغذ پر نقصان برداشت کرنا اتنا مشکل ہے۔ اس سے حوصلہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ سرمایہ کاری کی فیس ہے، جرمانہ